السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سردار وسیم اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے ایمانی فکر چینل میں۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بخل کے حوالے سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور جتلایا جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو تم لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دور نبوی میں ایک شخص ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم حق ادا نہ کر سکو۔ اس نے پھر درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ثعلبہ، کیا تو اللہ کے نبی کی حالت کی طرح اپنانے پر راضی نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں چاہوں کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں تو میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر ثعلبہ بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول حق بنا کر بھیجا، اگر آپ نے اللہ سے دعا کر دی اور میرے مال میں اضافہ ہو گیا تو میں ضرور حقدار کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، ہے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ چنانچہ ثعلبہ نے کچھ بکریاں لی اور اس میں کیڑے مکوڑوں کی طرح اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے لیے مدینہ کی رہائش تنگ ہو گئی، اور وہ اس آبادی کو چھوڑ کر قریب ہی ایک وادی میں مقیم ہو گیا، اور صرف دن کی 2 نمازیں ظہر اور عصر مسجد نبوی میں ادا کرتا اور باقی نمازوں میں نہیں آتا۔ پھر بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور وہ اس وادی کو چھوڑ کر اور دور نکل گیا۔ ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی آتا، اور آہستہ آہستہ یہ معمول بھی چھوٹ گیا۔ اب جو قافلے راستے سے گزرتے تھے ان سے ہی مدینہ کے حال احوال معلوم کر لیتا اور اسی پر اکتفا کرتا تھا۔ اسی دوران ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہے اللہ کے رسول، اس نے بہت سی بکریاں پال رکھی تھی اور دن بدن اس کی بکریوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور مدینہ میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا اور وہ ایک دوسری وادی میں منتقل ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ویح ثعلبۃ، ہائے ثعلبہ کی تباہی۔ پھر جب صدقات وصول کرنے کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ اور بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو ثعلبہ اور ایک سلمی شخص کا صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ دونوں شخص پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پڑھ کر سنائی۔ تو ثعلبہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ٹیکس ہے، میں نہیں جانتا، اور اب تم لوگ جاؤ اور دوسروں سے نمٹ کے میرے پاس آنا۔ وہ دونوں اس کے بعد اس سلمی شخص کے پاس گئے اور اس نے جو بطیب خاطر حق ادا کرنا تھا وہ اس نے بہتر انداز میں ادا کر لیا، اور پھر لوگوں سے صدقات وصول کرنے کے بعد واپسی پر وہ پھر ثعلبہ کے پاس آئے۔ اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کا کہہ کر ٹال دیا اور کہا کہ جاؤ میں سوچوں گا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھی یہ روداد سنائی ہی نہیں تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ویح ثعلبۃ،
सालबा पर अफसोस है। और फिर उस सलमी शख्स के लिए बरकत की दुआ फरमाई। चूँकि सालबा ने सदका से इनकार किया था और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया था उसने उस वादे की खिलाफ वर्जी की। जब ये ख़बर सालबा को पहुंची तो सालबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सदका लेकर हाज़िर हुआ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तुम्हारा सदका कबूल करने से मना फरमा दिया। तो वो अपने सर पर मिट्टी डालकर इजहार अफसोस करने लगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरे अमले बद की नहुसत है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये सुनकर वो वापस चला गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सालबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना माल पेश किया। तो तमाम सहाबा इकराम ने उसका सदका लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा सदका कबूल नहीं किया तो हम कैसे कबूल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यही था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सदका जरिया समझकर शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुँच सकें और वह भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।